جب کوئی بندہ استغفراللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو فوراً دو بڑی چیزیں عطا فرماتا ہے. لیکن عام طور سے لوگ استغفراللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ استغفراللہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بدلے ہمیں یہ مل کیا چیزیں رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہتا کیا ہے. اور فرشتوں میں اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے. یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے نا استغفراللہ، اس کی بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسانوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مسلمان کو، مومن کو، نیکوں کو، نمازیوں کو مخاطب نہیں کیا ہے، پکارا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، گناہگاروں کو، خطا کاروں کو، مکار بے نمازیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور کیا کہا؟ یا ایھا الانسان، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی تم اللہ سے دور کیسے ہو گئے. اور جب کوئی بندہ استغفراللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو ہمارا بندہ ہم سے معافی طلب کر رہا ہے، ہمارا بندہ ہم سے بخشش طلب کر رہا ہے. استغفراللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. یہ استغفراللہ جب کوئی بندہ کہے، اگر اس کے دل میں ندامت آ گئی تو کتنے بھی گناہ ہوں گے اس کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اس کے پڑھنے پر اس کو عطا کیا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا نا، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جو ہمیشہ یا سنم یا سنم یا سنم کہتا تھا، اپنے معبود کو پکارا کرتا تھا، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یا سنم یا سنم یا سنم کرتا رہتا تھا. تو 70 سال تک وہ یا سنم کہتا رہا. ایک مرتبہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے یا سنم کی جگہ یا سمد نکلا. اور یا سمد کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، اللہ الصمد. سمد کہتے ہیں بے نیاز کو. تو اس کی زبان سے نکلا یا سمد، تو اللہ نے 70 مرتبہ اس کو جواب دیا. اس کو کہا کہ اے میرے بندے میں تیرا رب حاضر ہوں، میرے بندے میں تیرا رب حاضر ہوں، اے میرے بندے میں تیرا رب تیرے لیے حاضر ہوں، بتا کیا چاہتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ مولا تو بھی یہ جانتا ہے اچھی طریقے سے کہ تجھے نہیں پکار رہا ہے، یہ تو سنم 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 کہہ رہا تھا، یہ تو دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں اسکت، خاموش ہو جاؤ. اس نے بھلے دھوکے سے ہی صحیح لیکن پکارا تو مجھے ہے نا، اپنے رب کو پکارا ہے نا. 70 سال یہ جس کو پکارتا رہا اس نے تو کوئی جواب نہ دیا. اگر میں بھی اس کو جواب نہ دیتا تو مجھ میں اس میں کیا فرق یہ سمجھتا. تو میں تو اپنے بندے کی ہر پکار پر لبیک کہتا ہوں، ہر پکار پر اس کو جواب دیتا ہوں. یہ بات الگ ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری طرف متوجہ ہے، لیکن یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہم کو بتائی ہیں نا کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ اسے دوڑ کے مل جاتا ہے. تو اس لیے جب کوئی بندہ استغفراللہ پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ کو کوئی تسبیح پسند نہیں ہے. فضیلت میں تو اور بھی تسبیحات ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح بہت زیادہ متبرک ہے، لیکن یہ ایسی تسبیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے. اور جب کوئی بندے سے گناہ ہو جائے اور اللہ کے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے، استغفراللہ پڑھتا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کو بخشش عطا فرماتا ہے، اسی وقت معاف کر دیتا ہے، چاہے کتنے بھی گناہ کر کے بیٹھا ہو. فرشتے کہتے بھی ہیں مولا یہ بہت گناہ گار ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، بس اس نے مجھے پکارا، میں اسے معاف کروں گا. اور دوسری چیز کیا، اس کے ذہنی اور قلبی ایسا سکون عطا کرتا ہے کہ ایسا سکون اسے زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا. آپ کبھی بھی آپ سے گناہ ہو جائے نا اور آپ اکیلے میں بیٹھ جائیں اور دل میں استغفراللہ کہیں اور کہیں کہ اللہ میں معاف کر دے، یا 5واں کلمہ ہے استغفراللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ پورا پڑھ لیں، نہیں یاد ہے تو صرف استغفراللہ پڑھ لیں اور کہیں کہ مولا ہمیں معاف کر دے. اور اس کے بعد اللہ کی یاد میں اگر آپ کے آنکھ سے آنسو نکل آئے نا تو اس وقت جو آپ کے دل کو سکون ملے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا سکون آپ کو زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا. اللہ کے سامنے رونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جو لوگ اللہ کے سامنے رونے والے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے سامنے نہیں روتے، وہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے.
करते, उन्हें अल्लाह के सामने रोने में लुत्फ आता है, उन्हें अल्लाह के सामने रोने में मजा आता है। वो अल्लाह को अपना दर्द सुनाते हैं तो उनका दर्द कम हो जाता है। वो अल्लाह के सामने अपने बोझ को रखते हैं तो उनका बोझ खत्म हो जाता है। सिर्फ अल्लाह के सामने मुश्किलात को बयान करने से ही उनकी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। ये ताल्लुक होता है एक मोमिन बंदे का अपने रब के साथ, और ये ताल्लुक जिस बंदे का अल्लाह से पैदा हो जाए, जिस बंदे के दिल में ये ताल्लुक आ जाए, तो आप समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया में ही अपना बना लिया है। वो फिर अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है, फिर वो मुखलिस बंदा कहलाता है। फिर अल्लाह ताला दुनिया में उसके ऊपर इम्तहानात डालता है और वो बंदा सब्र करता रहता है, सब्र करता रहता है। धीरे धीरे करते करते जब अल्लाह उसका इम्तहान ले लेता है, बंदा इम्तहान में कामयाब हो जाता है, फिर अल्लाह ताला दीन और दुनिया में दोनों में उसको ऐसा कामयाब बनाता है कि फिर दुनिया वाले भी उसको देखते रह जाते हैं और क़यामत के दिन भी लोग उसको देखते रह जाएंगे कि ऐसे एजाज और ऐसे इकराम और ऐसे इनामात से अल्लाह ताला उसको नवाजेगा। आप लोग अपने पैसे की बरकत और ताकत देखिए, जो आप थोड़ा थोड़ा ताउन हर महीने इन गरीबों के नाम करते हैं, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल पाते हैं, जिनके बच्चे भूख से बिलक बिलक के सोते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी हर महीने उन गरीबों को राशन देना, उन बीमारों का इलाज कराना, ये तमाम काम जो हमारी सोसाइटी कर रही है, और आपकी की हुई मदद से जो इन गरीब घरों में खाना बनता है, तो ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि हम तमाम लोगों के लिए खूब सारी दुआएं करते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि हर महीने उन लाचारों, बेवाओं और बच्चों के लिए इतने पैसे ज़रूर निकालें कि जिससे उनका चूल्हा बुझ ना पाए और हमेशा वो लोग खाते पीते रहें और हम तमाम लोगों के लिए वो दुआएं करते रहें। तो आप लोग इस सिलसिले को जारी रखिए। आप अपने नाम से, अपने मरहूमीन के नाम से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ताबुन करें। स्क्रीन पर आपको जो आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें।